سامعین کرام، رمضان المبارک کا برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ گزرا جا رہا ہے۔ اس مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ نے جن مسلمانوں کو توفیق سے نوازا ہے وہ تمام روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک عبادت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک روزہ عبادت سے زیادہ محبت کا مقام ہے، جس کے اندر کمال بندگی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ قیام میں کھڑا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی تشہد میں ہے، اور پھر اسی طرح دن میں بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور رات کو بھی گھنٹوں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ اسے بھوک اور پیاس نے ستایا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کے پسندیدہ مشروبات اور مرغوبات ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وفا پہ اور اس صدق پہ اتنا پختہ ہے کہ اپنے محبوب سے جو اسے محبت ہے اس پہ بے وفائی کا داغ نہیں لگنے دیتا۔ نہ کوئی کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اپنی وفا کو ثابت کرتا ہے، نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو روزہ جو ہے یہ عبادت سے زیادہ محبت کا مقام ہے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری تربیت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے رک جانا۔ ہم ایسی تمام چیزوں سے رک جائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں سے بھی روک دیا ہے۔ ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو جب حلال چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہیں، ناقابل استعمال ہیں، تو حرام چیزیں کیسے ہمارے لیے جائز ہو سکتی ہیں؟ تو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ روزہ جو ہماری تربیت کا ایک مہینہ تھا، ایک موقع تھا، ہم نے اس سے فائدہ کتنا اٹھایا ہے۔ میری طرح آپ جیسے بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کی زندگی میں 20 10 رمضان آ گئے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اپنے آپ پہ نظر دوڑائیں، ہم نے ان رمضانوں سے اپنے اندر تبدیلی کیا پائی ہے؟ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اور آپ کے اندر رمضان کی وجہ سے چینج اور تبدیلی کیا آئی ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کو آپ دیکھتے ہیں تو رمضان وہ گزارتے تھے اور رمضان سے ایسی تربیت پاتے تھے کہ 6 ماہ وہ رمضان کا رنگ ان کی شخصیتوں پہ قائم رہتا تھا، اور اگلے 6 ماہ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ سعادتوں اور برکتوں والا مہینہ ایک بار پھر ہماری قسمت میں کر دے۔ تو روزہ جو ہماری تربیت کا موقع اور محل تھا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور قابل غور ایک بات بھی ہے کہ ہم نے اس سے تبدیلی کیا پائی ہے، ہم نے اس سے تربیت کیا حاصل کی ہے۔ اگر واقعتاً ہمیں کوئی تربیت ملی ہے، میری اور آپ کی طبیعت میں، میرے اور آپ کے معمولات میں چینج آیا ہے، ہم بہتری کی طرف گئے ہیں، تو پھر یقیناً یہ رمضان ہمارے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہمارے لیے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً ہمیں غور کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا تبدیلی اس کے اندر حاصل کی ہے۔ اور حضرات یہ بات سمجھ لیجیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کرنا بظاہر آسان ہوتا ہے، لیکن ان کی روح کو اپنانا، ان کی حقیقت تک پہنچنا مشکل ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو حفاظ بے شمار ملیں گے، جب وہ اپنا نام بتاتے ہیں، جی محمد حافظ فلاں، ٹھیک ہے، تو ایک ہی جگہ آپ کو 20 حفاظ کرام مل جاتے ہیں، لیکن ان میں قرآن یاد کتنوں کو ہے؟ بہت کم ملیں گے۔ اسی طرح روزہ رکھنا یہ آسان ہے، لیکن روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، روزے کی روح کو پانا یہ مشکل ہے۔ ہمارے عام طور پہ روزے جو ہیں وہ روایتی روزے ہیں، ٹھیک ہے، روزوں کی روح سے ہم نا آشنا ہیں۔ اگر ہمارے روزے ویسے ہو جائیں جیسے اللہ اس کے رسول نے ہم سے تقاضا کیا ہے، تو پھر یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔
یہی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ روایتی روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جو معمولات غیر رمضان میں ہوتے ہیں رمضان میں بھی ویسے ہی ہیں. تو رمضان گزر جاتا ہے تو ہم جہاں رمضان سے پہلے کھڑے تھے وہیں ہم بعد میں کھڑے ہوتے. تو اس لیے محترم بھائیو یہ ہمارے لیے غور کا مقام ہے, ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں. میری زبان رمضان سے پہلے کیسے تھی, میرے معمولات میرے معاملات رمضان سے پہلے کہتے تھے اور اب کیسے ہیں. روزے کا معنی روکنا تھا, میں نے اپنی زبان کو روکنا تھا. بھائی زبان سے گالی نہ آئے, زبان سے غیبت نہ ہو, میری زبان چگلی نہ کھائے, میرے معاملات جو ہیں وہ خلاف سنت نہ ہو, خلاف شرع نہ ہو. میں رمضان سے پہلے سودی کاروبار کرتا تھا, رمضان میں رک گیا. رمضان سے پہلے میرے معاملات میں بلیک میلنگ تھی, اب میں نے چھوڑ دی. نعوذ باللہ میں بعض اوقات شیطان کے جانسے میں آ کے رشوت بھی لیتا تھا, دیتا تھا, میں نے چھوڑ دی. میرے یہاں وکلاء بھائی بیٹھے ہیں, وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ رمضان سے پہلے نعوذ باللہ اگر وہ غلط مقدمے کی وکالت کرتے تھے, رمضان میں بھی اگر ان کا شغل ویسا ہی ہے تو روزے نے ان پہ اثر کیا کیا. ایک کوئی دوسرا آدمی جو دکان چلا رہا ہے, میرے پولیس والے بھائی ہیں, اگر وہ رمضان سے پہلے بھی شیطان کے پیچھے لگ کر کے اس طرح کو لینے دینے کا غلط کام کرتے تھے, رمضان میں بھی ان کا طرز عمل ویسا ہے, روزے نے ہم پہ کیا تبدیلی ڈالی ہے. تو یہ اصل غور کرنے والی بات ہے کہ رمضان جو ہمیں برائیوں سے روکنے کے لیے آیا, ہم نے برائیوں کو چھوڑنا تھا, ہم نے برائیاں ترک کرنے کی پریکٹس کرنی تھی, نیکیاں کی عادت بنانی تھی. اس میں ہم کتنا کامیاب ہوئے. بہت سارے لوگوں کی توجہ زور شور وہ عبادات کی طرف ہوتا ہے, اذکار کی طرف, تلاوت کی طرف. یقیناً بڑی اچھی بات ہے, نوافل کا کثرت سے اہتمام ہو, آپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں. سلف صالحین تو بہت تلاوت کیا کرتے تھے, باقی کام چھوڑ چھاڑ کے تلاوت کیا کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, اذکار کیا کرتے تھے, صدقہ و خیرات بہت زیادہ ہوتا تھا. یہ کرنے والے کام ہیں, لیکن اصل کام کیا ہے؟ غلط باتوں کو, غلط چیزوں کو چھوڑنا. اگر ہم نے غلط چیزوں کو, غلط باتوں کو, غلط اخلاق کو ترک نہ کیا, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا روزہ رکھنے والے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور حضرات یہ بات یاد رکھیں, عبادت گزار وہ نہیں ہے جو رات 2 گھنٹے تہجد پڑھتا ہے, جو 5 نمازیں با جماعت پڑھتا ہے, نوافل کا سنن کا اہتمام کرتا ہے, وہ یقیناً عبادت گزار ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو میں نے پڑھا ہے, نمازیں پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, نوافل پڑھنے والے کو عبادت گزار نہیں کہا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا عبادت گزار اس کو کہا ہے جو حرام سے بچنے والا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ جاؤ, تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو. تو اگر آپ حقیقی معنوں میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتے ہیں, پھر حرام کو چھوڑیں, اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جائیں, جن چیزوں سے شریعت نے روکا ان سے رک جائیں. اگر ہم ان سے رکنے والے ہیں, یا کم از کم رمضان کی حیا اور رمضان کا احترام کرتے ہوئے باز آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بعد میں بھی توفیق دے دے گا. لیکن اگر ہمیں رمضان کا احترام ہی نہیں ہے, ہم اپنے ان معمولات میں ویسے ہی جتے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے, اللہ اکبر, پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا رمضان گزر جائے اور ہمیں کوئی فائدہ دے کے نہ جائے. ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کو رمضان فائدہ دے کے گیا ہے, نہ کہ ان لوگوں کے اندر شامل ہونا ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ کے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا پہ مہر تصدیق ثبت کر دی تھی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی, آپ ممبر پہ تشریف فرمائے, آپ نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا, انہوں نے یہ بد دعا کی تھی پیارے پیغمبر وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اس پہ پھٹکار ہو, ستیہ ناس ہو جائے اس کا, جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے, عبادات کر کے, محرمات کو چھوڑ کر کے اللہ کی جنت حاصل نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بد دعا کی گئی, جبریل امین نے کی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ کے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ایک بد دعا کرے اور سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء والمرسلین اس پہ آمین کہہ دیں, ایسے بندے کے بد نصیب اور بدبخت ہونے میں شک بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہم غور تو کریں کہ کہیں ہم تو ان بد نصیبوں میں شامل نہیں کہ ہم گزر جائیں, رمضان گزر جائے اور ہم نعوذ باللہ انہی بد نصیبوں کی فہرست میں کھڑے ہوں. ہم نے تو تبدیلی پیدا کی نہیں کی اپنے اندر, ہم نے عبادات کے اندر کچھ نہ کچھ جستجو تو کی ہے, لیکن وہ حرام چیزیں, اللہ کی نافرمانی کے کام جن سے شریعت نے روکا ہے, وہ ہماری طبیعت کا, ہمارے
مزاج کا حصہ اور خاصہ ہی رہے. تو اللہ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکری ہے. میں خود اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اب آپ تمام حاضرین کو یہ مت سمجھیں کہ میں نے آپ کو کوئی چوٹ کی ہے یا آپ کو نشانہ بنایا. اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل، ہم سب مل کے غور و فکر کریں. جو میرے اندر کوتاہی ہیں میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں. میں غور و فکر کروں، سوچوں کہ رمضان میں میرے اندر تبدیلی کیا پیدا کی، میں نے کتنے غلط کام چھوڑے، کون سی ایسی باتیں، چیزیں، کام تھے جو رمضان سے پہلے میری طبیعت، میرے مزاج میں شامل تھے اور وہ شریعت کی روح سے حرام ہے. رمضان آنے کے بعد بھی میں وہیں کھڑا ہوں. اگر وہیں کھڑا ہوں تو پھر معذرت کے ساتھ شاید رمضان سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور اگر واقعتاً تبدیلی آ گئی ہے، میری زبان پہ کنٹرول ہے، میرے ہاتھوں پہ کنٹرول ہے، میری پاؤں پہ کنٹرول ہے، تو پھر یقین رمضان ہمیں فائدہ دے کے جائے گا. اور اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. کوشش کریں گے تو اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ کا تو اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں پھر ہم ان کے لیے رستے ہموار کر دیتے ہیں. اس لیے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے روزے کی حفاظت کریں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اس پہ یقین اور ایمان پختہ کر دیں. بھائی ہم خیر امت ہے تو کیوں ہیں؟ اللہ نے ہماری 3 خوبیاں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پہ تمہارا یقین ہے. یہاں ایمان یقین کے معنی میں، جب اللہ پہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، ہم روزہ رکھیں گے، اس کے لیے ہمارے کاروبار میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے تو رازق اللہ ہے، وہ پورا کرے گا. ہم 12 گھنٹے دکان میں بیٹھے رہیں، کسٹمر نہ آئے، ہم لا سکتے ہیں؟ لانے والا اللہ ہے. تو اللہ پہ ایمان اور یقین مضبوط کریں، وہ آپ کا رزق وسیع کر دے گا. یہ جملہ تو ہم عام بول دیتے ہیں، بھائی رازق اللہ ہے میرا، میرے پیدا ہونے سے پہلے رزق مجھے دے دیا گیا تھا، میرا رزق لکھ دیا گیا تھا، لیکن عملی طور پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اس یقین کو مستحکم کر لیں انشاءاللہ، اللہ کبھی آپ کو کمی نہیں آنے دے گا. اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کریں، اپنے روزے کو بہتر بنائیں، روزے کی روح میں اترنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے محنت بھی کریں. اور جو چیزیں روزے کو خراب کرنے والی ہیں، بالخصوص ان میں اول نمبر موبائل ہے، تو اللہ کے لیے اپنے موبائل کو ذرا محتاط طریقے سے استعمال کریں. اس میں سے ایسی چیزیں ڈیلیٹ کر دیں جو آپ کے روزے کو خراب کرنے والی، گانے نکال دیں، فلمیں نکال دیں، ڈرامے نکال دیں. ٹھیک ہے، ایسی سائٹ سے نکال دیں، پروگرام نکال دیں جو کبھی بھی آپ کو غلط چیز کی طرف لے جا سکتے ہیں. کیونکہ جب وہ آپ کے موبائل میں موجود ہوگا نا، آپ کہتے ہیں میں پلے نہیں کرتا، بھائی وہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے جہاں گناہوں سے روکا نا، وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا گناہ نہ کرو، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ جب چیز پاس ہوگی تو پھر آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ غیر محتاط ہو سکتا ہے. اس لیے ایک تو موبائل اس کا محتاط استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے روزے کا ستیہ ناز کر دے، روزے ہمارے کو خراب کر دے. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزاریں، مسجد کو اسپیشل ٹائم دیں، مسجد میں زیادہ وقت گزاریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ وقت روزے کی حالت میں مسجد میں گزارتے. ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے نحفظ صیامنا، ہم اپنے روزے کی حفاظت کرتے. تو جہاں روزہ رکھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے، وہاں اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے. تو اللہ کے لیے روزہ رکھیں بھی اور اس کی حفاظت بھی کریں. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.